دعا وسکار کے سامعین، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ دعا وسکار کے سامعین، آج میں وظیفہ جو آپ کے لیے لائی ہوں بہت مجرب وظیفہ ہے اور اس قدر باکمال ہے کہ آپ یقین کریں، آپ تھوڑے سے رد و بدل کے ساتھ اگر اس وظیفے کو کر لیتے ہیں تو اللہ پاک آپ پر بہت ساری نعمتیں، اپنی عنایات، اپنی رحمتیں نچھاور کرے گا۔ تو آپ کے مانگنے سے پہلے ہی آپ کو ہر نعمت دستیاب ہوگی، ہر خواہش پوری ہوگی، بشرطے کہ آپ بتائے ہوئے وظیفے کو طریقے کے ساتھ پڑھ لیں۔ تو میں آپ کو وظیفہ بتانے سے پہلے ایک واقعہ بتاتی ہوں کہ ایک بادشاہ جس نے اپنے سپاہیوں کو حکم دیا کہ میرے محل کا دروازہ کھول دے اور میری رعایا میں اعلان کر دے کہ جس کو جس چیز کی ضرورت ہے وہ محل میں آئے اور اٹھا کر لے جائے۔ ان میں سے بہت سے لوگ آئے، آ کے اپنی پسند کی چیز اٹھا کے لے گئے جس کی ان کو ضرورت تھی، لیکن ایک آدمی جو بہت دانا تھا، عقل مند تھا، وہ سیدھا بادشاہ کے پاس جاتا ہے اور اس پر ہاتھ رکھ دیتا ہے۔ بادشاہ کے پوچھنے پر وہ بتاتا ہے کہ بادشاہ سلامت، مجھے آپ چاہیے کہ اگر آپ مجھے میسر ہوں گے، آپ مجھے مل جائیں گے تو جو چیز جس چیز کی مجھے جب بھی ضرورت پڑے گی آپ مجھے عنایت فرما دیں گے۔ یہ چیزیں تو جو آج لوگ لے کر جا رہے ہیں، ظاہر سی بات ہے اس کو زوال بھی ہے، یہ ختم بھی ہو جائیں گی، تو ختم ہونے کے بعد پھر سے وہ ضرورت مند ہوں گے، لیکن اگر آپ میرے پاس ہوئے تو میری ضرورت ہمیشہ پوری ہوتی رہے گی۔ تو آپ سمجھ گئے ہوں گے ہم میں سے بہت سے نادان لوگ ایسے ہیں جنہیں اگر دولت کی ضرورت پڑتی ہے، شفا چاہیے ہوتی ہے، یہ کوئی بھی مسئلہ ان کے ساتھ ہو، وہ اسی مقصد کو لے کر وظیفے کرنے بیٹھ جاتے ہیں، مل بھی جاتا ہے، اللہ عطا بھی کر دیتا ہے کیونکہ وہ سخی ہے، دینے والا ہے، اس کے علاوہ کوئی دے بھی نہیں سکتا۔ لیکن ہمیں تھوڑی سی نیت اپنی چینج کرنی ہے، جیسے اس دانا آدمی نے کی کہ اس نے بادشاہ سے بادشاہ کو ہی مانگا، تو ہمیں آج سے اللہ کو مانگنا ہے۔ ہم نے جو بھی وظیفہ کرنا ہے اس کی رضا کے لیے کرنا ہے، اس کی خوشنودی کے لیے کرنا ہے، اس کی فرما برداری میں کرنا ہے۔ ہم نے یہی سوچ کے کرنا ہے کہ اللہ پاک ان وظائف سے ہمیں اپنا فرما بردار بھی کرے، اپنا طلبگار بھی کرے، ہمارے دل کو صاف بھی کرے، ہماری زبان بھی پاک ہو، صرف اللہ ہی کو سوچنا ہے اور ہم نے کچھ بھی نہیں سوچنا۔ تو جو دماغ میں آپ کی حاجتیں ہوں گی، جو آپ کی ضرورتیں ہوں گی، جو آپ کو چاہیے ہوگا، وہ عطا کرنے کا وعدہ تو پہلے ہی کیا جا چکا ہے۔ اللہ پاک نے جو مقدر میں لکھ دیا ہے وہ عطا بھی کرے گا، لیکن وہ آپ کا خیال اس طرح سے رکھے گا کہ اگر آپ کے ذہن میں کوئی بات آئے گی بھی تو انشاءاللہ وہ اپنی رحمت، لطف و کرم سے آپ کو عطا فرما دے گا۔ تو آج کا وظیفہ کرتے وقت ان باتوں کا خیال رکھیے گا۔ آج جمعرات ہے، آپ نے عصر سے لے کر مغرب تک اس وظیفے کو کرنا ہے، جتنے ٹائم میں مکمل کر سکیں آپ اس وظیفے کو مکمل کر لیجئے گا۔ میں آپ کو بتاتی ہوں، آپ نے سب سے پہلے نیت یہی کرنی ہے جو میں نے بتائی ہے، اللہ کی رضا اور خوشنودی، کیونکہ جب ماں کی فرما برداری کے لیے کوئی اولاد کوئی کام بھی کرتی ہے تو ماں جب راضی ہوتی ہے، خوش ہوتی ہے، اسے انعام سے بھی نوازتی ہے، تو وہ غافل نہیں ہوتی کہ میرے بچے کو کس چیز کی ضرورت ہے۔ وہ جانتی ہے کہ میرا بچہ اس ٹائم کیا چاہتا ہے، کیا مانگ رہا ہے، وہ اسے دے بھی دیتی ہے اگر اس پر وہ قادر ہو۔ تو آپ جانتے ہیں ہمارا مالک تو ہر چیز پر قادر ہے، وہ ہمیں عطا فرما دے گا، وہ ہمارا خیال رکھے گا، وہ نگہبانی کرے گا، وہ کسی چیز کی حفاظت میں تھکتا نہیں ہے بے شک، اور کسی بھی نعمت کو عطا کرنے میں کوتاہی نہیں کرتا۔ آپ بے فکر ہو کر اپنی نیت بنائیے اور اس نیت کے پر عمل کیجیے، اور جیسے ہی آپ عمل کریں گے آپ کی جولی ہر طرح سے بھر دی جائے گی، ہر طرف سے بھر دی جائے گی، خیر و رحمت کے ساتھ بھر دی جائے گی۔ یہ میرا آپ سے وعدہ بھی ہے اور میرا دعویٰ بھی ہے کہ جب سے میں نے بھی ایسے کرنا شروع کیا ہے، ابھی میرے ذہن میں بات آتی ہے اور اللہ فوراً ہی وہ قبول فرما لیتا ہے، وہ بھی دعا میں ڈلتی بھی نہیں، ابھی وہ الفاظ میں دعا میں کہتی بھی نہیں جو مجھے اللہ عطا فرما دیتے ہیں۔ تو میں نے سوچا میں آپ کو بھی بتاؤں،
ہو سکتا ہے بہت سے لوگوں کا فائدہ ہو جائے۔ تو آپ نے نیت اللہ کی رضا کے لیے کرنی ہے کہ اللہ یہ جو میں ذکر کر رہی یا کر رہا ہوں یہ محض تیری رضا کے لیے ہے، تیری خوشنودی کے لیے ہے کہ تو ہم سے راضی ہو۔ اس کے بعد آپ نے کیا کرنا ہے، اللہ کی حمد و ثنا بیان کرنی ہے۔ عصر کے بعد وضو کرنے کے بعد، کیونکہ نیت تو آپ کر چکے، آپ نے وضو کرنا ہے۔ وضو کرنے کے بعد جب آپ بیٹھیں گے تو اللہ کی حمد و ثنا اس کے ناموں سے بیان کیجئے۔ اس کے نام کتنے بابرکت ہیں، ہر طرح کی تعریف ان ناموں میں ہے کہ وہ کیا کیا کر سکتا ہے۔ اب اس کے نام پڑھ لیجئے، ایک بار پڑھ لیجئے، اس کی تعریف کیجئے، اس کی حکمت کی، دانائی کی، اس کی حفاظت کی کہ وہ کس طرح سے اپنے بندوں کی حفاظت فرماتا ہے اور کیا خوب حفاظت کرتا ہے اور کیسے ضرورتیں پوری کرتا ہے اور کس طرح سے ضرورتیں پوری کرتا ہے کہ کاسہ بالکل بھر دیتا ہے۔ بے شک وہ اس بات پر قادر ہے، جو چاہے کر گزرنے والا رب آپ کو ہر طرح سے اپنی نعمتوں سے، اپنی عنایات سے بھرتا رہتا ہے۔ بے شک اس کی تعریف کیجئے، اس کا شکر ادا کیجئے، اپنے گناہوں کی معافی مانگیے، بے عملیوں کی، جو ہم بے عمالیاں کرتے ہیں، جو گناہ کر دیتے ہیں جانے انجانے میں، اس کی معافی مانگنے کے بعد آپ نے جب آیت الکرسی پڑھنی ہے تو اپنے پاس تھوڑا سا نمک رکھ لینا ہے۔ اس نمک پر آپ نے یہ آیت الکرسی پڑھنی ہے اور اس نمک کو آپ نے اپنے باقی نمک میں شامل کر لینا ہے۔ اب جب بھی آپ ہنڈیا بنائیں گے یا کسی بھی چیز میں وہ نمک استعمال کریں گے، اس کا آپ کو بہت فائدہ ہوگا۔ اور وہ فائدہ کیا ہوگا، آپ جو بھی کھائیں گے آپ کے لیے شفا بنے گا، آپ کی حفاظت ہوگی اور اللہ پاک آپ پر بہت ساری رحمتیں بھی نازل کرے گا۔ جو بھی آپ ذکر اذکار اس کے بعد کریں گے، جو بھی دعائیں کریں گے وہ فوراً قبول ہوں گی، کیونکہ آپ نے نمک حلالی بھی کرنی ہے۔ اس کے بعد آپ نے جو بھی بدعمالیاں کر رہے ہیں اسے توبہ مانگ کر اسے بچنے کی کوشش بھی کرنی ہے۔ ٹھیک ہے، آپ نے فلمیں وغیرہ یا کوئی گانے وغیرہ یا ٹک ٹاک یا کوئی ایسا عمل جسے آپ کو محسوس ہوتا ہے جو اللہ نے منع کیا، اس کی نافرمانی میں آتا ہے، اسے توبہ ضرور کرنی ہے۔ اس سے ایک ہفتے کے لیے بچ کر رہنا ہے کہ میں نے یہ کام کرنا ہی نہیں۔ آپ ایک دفعہ کر کے دیکھیں گے، جو آپ کو حاصل ہوگا، جو آپ کو عطا ہوگا، اس کے بعد آپ کا دل نافرمانی کے لیے کرے گا ہی نہیں انشاءاللہ تعالی۔ تو آپ نے آیت الکرسی پڑھنی ہے، اور آیت الکرسی ایسے نہیں پڑھنی کہ بیٹھ کر شروع ہو جانا ہے۔ عربی میں جیسے ہم پڑھتے ہیں، ظاہر ہے پڑھنا تو عربی میں ہے، لیکن ہمیں الفاظ کی سمجھ ہی نہیں ہوتی کہ ہم کن الفاظ سے اللہ کو یاد کر رہے ہیں، کس طرح سے اس کا ذکر کر رہے ہیں۔ بہت سمجھ کر، بہت سوچ کر آپ نے پڑھنا ہے۔ بہت پیارے الفاظ ہیں، اس کو سمجھ کر پڑھ لیجئے گا۔ آپ نے آیت الکرسی کو 101 بار پڑھنا ہے۔ ایک بار پہلے اس کا ترجمہ پڑھ لیجئے گا کہ اس کا ترجمہ ہے کیا ہے۔ وہ ساری اللہ کی تعریف میں ہے، اور اس کی اس قدر فضیلت ہے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ جو شخص فرض نماز کے بعد آیت الکرسی ایک بار پڑھ لیتا ہے، اس کے اور جنت کے درمیان رکاوٹ صرف اس کی موت ہے۔ اور بے شک اس کے پڑھنے سے اللہ پاک آپ کی حفاظت بھی فرماتا ہے، آپ کو عطا کی ہوئی نعمتوں کی بھی حفاظت کرتا ہے۔ اور اس کے بعد بہت سارے لوگ اگر اس طریقے پر پڑھ لیتے ہیں، عمل کر لیتے ہیں جو میں بتانے جا رہی ہوں، آپ یقین کریں آپ کے پاس دولت ایسے بھاگ کر آئے گی، دولت آپ پر مہربان ہوگی، دولت آپ پر نچھاور کر دی جائے گی، ہر طرح سے آپ کو دولت عطا ہوگی۔ وہ مال کی دولت کہہ لیں، صحت کی دولت کہہ لیں، شفا کی دولت کہہ لیں، عطا کی دولت کہہ لیں، رحمت کی دولت کہہ لیں، رحم کی دولت کہہ لیں، ہر طرح کی دولت اللہ آپ کے مقدر میں لکھ دے گا۔ آپ نے اس آیت الکرسی کو 101 بار پڑھنا ہے۔ پہلے اس کا میں آپ کو آج ترجمہ بتاتی ہوں، اسے سن لیجئے، کس قدر خوبصورت الفاظ کے ساتھ ہم اللہ کی حمد و ثنا بیان کریں گے، اور اللہ پاک ضرور ہمیں اپنی شان کے مطابق نواز دے گا کہ اس کی شان ہی کس قدر بلند ہے۔ تو آپ کو میں ترجمہ بتاتی ہوں۔ اللہ کے سوا کوئی عبادت کے لائق نہیں، زندہ ہے سنبھالنے والا، نہ اس کو نیند آتی ہے نہ اونگ، اسی کی مملوک ہے سب جو کچھ آسمانوں میں ہے اور جو کچھ زمین میں ہے۔ ایسا کون ہے جو اس کے پاس سفارش کر سکے بغیر اس کے حکم کے؟ جانتا ہے جو کچھ ان کے آگے ہے اور جو کچھ ان کے پیچھے ہے،
اور وہ نہیں پاتے ان کے علم میں سے مگر جتنا وہ چاہے۔ اس کی کرسی میں سمائے ہوئے ہیں آسمان اور زمین، اور اسے باری نہیں ان کی نگہبانی، اور وہی ہے بلند بڑائی والا۔ کس قدر پیارے الفاظ میں تعریف ہے، اس کو بہت سمجھ کر پڑھیں کہ واقعی اللہ پاک کس قدر سنبھال لیتا ہے اپنے بندوں کو، کہ وہ ذرا ذرا سا بھی آپ کو تھام کر رکھتا ہے۔ ایک چیز بھی جو آپ کے جسم میں، آپ کے عضو میں، آپ کے اندر، آپ کے دل میں، وہ کوئی ادھر ادھر نہیں ہوتی، بڑی تدبیر کے ساتھ، بڑی تدبر کے ساتھ وہ آپ کو دیکھتا ہے، آپ کو سنتا ہے، آپ کو عطا کرتا ہے، آپ کو تھامتا ہے، کہیں گرنے نہیں دیتا، کہیں آپ کو بکھرنے نہیں دیتا۔ کہیں بھی اگر کسی بھی جگہ پر اگر آپ ٹوٹتے ہیں تو وہ آپ کو جوڑتا ہے، وہ آپ کو حوصلہ دیتا ہے، کبھی کسی کے ذریعے سے، کبھی کسی کے ذریعے سے۔ اس قدر جو مہربان ہے وہ کوئی اور ہو سکتا ہے نہ، اس جیسا کوئی قدر شناس ہے اپنی مخلوق کا۔ کوئی مخلوق اس کا ذکر کرتی ہے تو فرشتوں میں بیٹھ کر اس کا ذکر کرتا ہے، کوئی مانگتا ہے تو اسے عطا کرتا ہے، اور بن مانگے کس قدر نعمتیں عطا کرنے والا۔ یہ سب تعریفیں اسی رب کی ہیں۔ رو رو کر پڑھیں، گڑ گڑا کر پڑھیں، آیت الکرسی پڑھیں، 101 بار پڑھیں۔ اس نمک پر آپ نے دم کر کے اس نمک کو آپ نے استعمال کرنا ہے پورا 1 ہفتہ۔ آپ اس نمک میں اور نمک شامل بھی کر سکتے ہیں۔ آپ یقین کریں روزانہ پھر آپ 1 بار آیت الکرسی ضرور پڑھتے رہیں، 3 بار پڑھ لیں، 1 بار پڑھ لیں، فرض نماز کے بعد پڑھ لیں۔ آپ اللہ کی فرما برداری کے لیے پڑھ رہے ہیں کہ آپ کا اندر صاف ہو، آپ کا دل صاف ہو، آپ کو نیک اعمال کی توفیق ملے، آپ اللہ کے فرما بردار بن جائیں۔ جب آپ ایسا کام کریں گے، اللہ پاک کو جب علم تو ظاہر ہے اسے سب کچھ ہی ہے، ہم اللہ کو دھوکہ نہیں دے سکتے کہ نہ اپنی سوچ میں، نہ اپنی زبان سے، نہ اپنے کسی عمل سے، لیکن جب آپ یہ سب کام کریں گے اس کی رضا کے لیے، انشاءاللہ تعالی اللہ آپ سے راضی ہوگا تو آپ کی جھولی بھر دے گا۔ آپ کو جو چاہیے ہوگا، جس چیز کی ضرورت ہوگی وہ آپ کو ضرور ملے گی، آپ دولت مند ہو جائیں گے۔ یہ میرا آپ سے وعدہ ہے۔ آپ کو بہت نعمتیں عطا ہونے والی ہیں اس ذکر پاک سے انشاءاللہ۔ تو اللہ سے دعا کے ساتھ، امید اور یقین کے ساتھ اس وظیفے کو کیجئے، انشاءاللہ اللہ پاک کی رحمت آپ پر ضرور ہوگی۔ بہت ساری دعائیں۔ اللہ تمام سننے والوں کو اپنی حفاظت میں رکھے، اپنی رحمت اور کرم سے نوازے، آمین ثم آمین۔